روزانہ صبح سے شام تک ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، زور لگا۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ شر اقصر، اے برائی کے کرنے والے بس کر، توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں آ جا۔ جھوٹ نہ بولیے تو روٹی کی تو کھاویے، دو نمبری نہ کریے تو پیسے کے تھو کماویے، رشوت نہ دیویے تو کام کے میں کریے، کھوٹ نہ کریے تو کاروبار کے میں کریے۔ تنو تو محمد مصطفیٰ جا نبی ملے جن رب بندہ فکان قاب قوسین او ادنا، ایڈا بڑا نبی ملے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کسی کو زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچا، کسی کو ماں بہن کی گالی، کسی پر الزام، کسی پر جھوٹا بہتان، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، اس زبان سے روک لو۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ وقال تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة، او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، اللہ نے فضل فرمایا، روزانہ صبح سے شام تک ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، زور لگا۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ شر اقصر، اے برائی کے کرنے والے بس کر، توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے۔ ہم جب کسی پر ناراض ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ سخت ہو جاتا، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو،
ماں باپ کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، ہمارے لہجے میں سختی آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے، اور اس میں بے عزتی کا پہلو ہوتا ہے۔ اور اللہ جو کل کائنات کا بادشاہ ہے اپنا تعارف کراتا ہے، ان سے کہو قل اللہم مالک الملک، اللہ اکبر۔ تو لمبے والوں کو بتاؤ کہ اللہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ جو نظر آتی ہے وہ تو بہت تھوڑی ہے، جو نظروں سے غائب ہے وہ لامحدود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس ساری کائنات جو نظر آ رہی ہے، جو تمہاری آنکھوں سے غائب ہے، اس کا بادشاہ تیرا اللہ ہے اکیلا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اور یہ بادشاہی کب سے ہے؟ نہ اس بادشاہی کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دعویٰ، ساری کائنات کا میں بادشاہ ہوں۔ کہ اللہ کب سے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے للہ الامر من قبل۔ اگر اس کا شروع دیکھنا چاہو تو تمہیں نظر نہیں آئے گا، وہ شروع سے پاک ہے، دائم بلا ابتدا، وہ ابتدا سے پاک ہے۔ میں ایتھو شروع ہوئی ہے، اتنا سال پہلے شروع ہوئی نہیں، قدیم بلا ابتدا، قدیم ہے، کوئی ابتدا نہیں۔ کہاں ختم ہوتی ہے؟ دائم بلا انتہا، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ ہے۔ پھر اس حکومت میں کوئی وزیر مشیر ہے نہیں، ان الحکم الا للہ، اسی ایک اکیلے کا حکم چلتا ہے، مدبر بلا مشیر، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اکیلا فیصلے کرتا ہے۔ اور ما کان ربک نسیا، کبھی بھولتا نہیں کہ فیصلہ غلط ہو جائے۔ لا یضل ربی، کبھی فیصلہ غلط نہیں کرتا کہ زیادہ کیس کٹھے ہو گئے تو فیصلہ غلط ہو گیا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولتا ہے نہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، ایک ذرا سی چیز بھی اس کی آنکھوں سے دور نہیں، وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہے، طاقت میں کوئی شریک ہے نہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے نبی روزانہ صبح دعا کرتے تھے، اللہم انت احق من ذکر، تو اکیلا ہے جسے میں یاد کروں، واحق من عبد، تو اکیلا ہے جس کی میں بندگی کروں۔ آئے ہے احق من عبد انصر من بتغی، تو اکیلا ہے جو مدد کو آتا ہے، کوئی اور مدد کو نہیں آتا۔ ہمارے بر صغیر میں جہالت ہے، قبروں کو پکارتے ہیں، پیروں کو پکارتے ہیں، اماموں کو پکارتے ہیں، وہ کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں سوائے اللہ کے۔ ان الامر کلہ للہ، اسی ایک کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ اسی ایک کے ہاتھ میں طاقت ہے، کسی اور کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ
یاد کے قابل احق من ذکر، یا اللہ تو سب سے زیادہ بند